नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि एक आला सतह की फ़ौजी ब्रीफिंग में राना सनाउल्लाह पर जो इल्ज़ामात आयद किए गए थे, यानी वो ब्रीफिंग जिसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी शरीक थे, इस ब्रीफिंग में राना सनाउल्लाह के हवाले से जिस किस्म के इल्ज़ामात सामने आए थे, अब इन इल्ज़ामात पर राना सनाउल्लाह का क्या मौक़िफ़ सामने आया है और राना सनाउल्लाह ने इस हवाले से क्या सनसनीखेज़ इंकशाफात किए हैं। ये जो फ़ौजी ब्रीफिंग थी जिसमें जनरल बाजवा ख़ुद भी शरीक थे और कई आला फ़ौजी हुकाम भी मौजूद थे, इस ब्रीफिंग में ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि 2017 का तहरीक लब्बैक का जो धरना था वो धरना असल में राना सनाउल्लाह की हदायत पर और उनके कहने पर फैज़ाबाद आया था और इस धरने के मुतल्लिक आम तासुर ये है और ये तासुर पहले भी रहा है और अब भी मौजूद है कि इस धरने के पीछे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट थी और उस वक्त इस धरने का मकसद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को कमज़ोर करना और मुस्लिम लीग नून के वोट बैंक को तोड़ना था। ये एक तासुर 2017 में जो तहरीक लब्बैक का धरना था उसके बारे में दिया गया था। अब राना सनाउल्लाह ने इस पूरी सूरत हाल में क्या इंकशाफात किए हैं, उन इंकशाफात से आज आपको आगाह करते हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी राना सनाउल्लाह ने अब फैज़ाबाद धरने के हवाले से जो इल्ज़ामात लगाए गए थे उन पर खामोशी तोड़ी है और उन इल्ज़ामात के हवाले से कुछ सनसनीखेज़ इंकशाफात भी किए हैं। ये जो इल्ज़ामात हैं ये रिसेंटली होने वाली एक आला सतह की फ़ौजी ब्रीफिंग में सामने आए थे और इस ब्रीफिंग में 2017 के धरने के हवाले से कुछ सवालात पूछे गए थे और ये भी पूछा गया था कि क्या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने बनवाया था और क्या इसका मकसद ये था कि मियां नवाज शरीफ की पार्टी मुस्लिम लीग नून को कमज़ोर किया जाए। और उस वक्त यानी 2017 में जब शाहिद खाकान अब्बासी वज़ीर-ए-आज़म थे तो क्या इस पूरे मूव का मकसद ये था कि मुस्लिम लीग नून का जो वोट बैंक है जिसमें एक बहुत बड़ी तादाद के बारे में तासुर ये था कि जो पाकिस्तान में बरेलवी मकतबा फ़िक्र है, इस मकतबा फ़िक्र की जो अक्सरियत है वो इससे पहले नून लीग को ही वोट देती रही, लेकिन इस धरने के बाद मुस्लिम लीग नून का ये जो बरेलवी वोट बैंक था इसको बहुत नुकसान पहुंचा। अब ये जो ब्रीफिंग थी इसमें जब इस हवाले से सवाल किया गया तो उसमें ये बताया गया इस फ़ौजी ब्रीफिंग में कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान तो असल में इस्टेब्लिशमेंट ने नहीं बनवाई थी बल्कि मियां नवाज शरीफ ने इसे बनवाया था और उसका मकसद ताहिरुल कादरी की जो सियासी ताकत है उस ताकत को कम करना और उनके ज़ोर को तोड़ना था। इसके अलावा ये भी कहा गया था इसी फ़ौजी ब्रीफिंग में कि 2017 के धरने के हवाले से जो तासुर है कि ये धरना इस्टेब्लिशमेंट ने करवाया था, ये तासुर भी बिल्कुल गलत है और असल में तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान उस वक्त राना सनाउल्लाह के कहने पर फैज़ाबाद आई थी। अब इस पूरी सूरत हाल में राना सनाउल्लाह ने किस नोयत के जवाबात दिए हैं और क्या सनसनीखेज़ इंकशाफात किए हैं। एक तो राना सनाउल्लाह का कहना है कि मियां नवाज शरीफ का तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को बनवाने में कोई किरदार नहीं। असल में तो तहरीक लब्बैक का जो जन्म हुआ था और तहरीक लब्बैक की बुनियाद उस वक्त रखी गई थी जब मुमताज़ कादरी की गिरफ़्तारी हुई और उन्हें सज़ाए मौत दी गई, तो उसके बाद
تحریک لبیک پاکستان کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور اس میں میاں نواز شریف کا کوئی پلان نہیں تھا کہ وہ تحریک لبیک پاکستان کی بنیاد رکھوانے میں وہ کوئی کردار ادا کریں۔ اس کے علاوہ رانا ثناء اللہ نے یہ بھی کہا کہ علامہ خادم رضوی نے 2017 کے وسط میں الیکشن کمیشن میں اس جماعت کو رجسٹر کروایا تھا، اور اس وقت ہمیں معلوم تھا کہ یہ جو جماعت ہے یہ ہمارا ووٹ بینک توڑ سکتی ہے۔ اگر ہمارے پاس اختیارات ہوتے، یعنی ان کا تاثر یہ تھا کہ حکومت میں ہوتے ہوئے بھی ہمارے پاس کوئی زیادہ اختیارات نہیں تھے، اگر ہمارے پاس اختیارات ہوتے تو ہم اس تنظیم کو، اس جماعت کو اس وقت رجسٹر ہی نہ ہونے دیتے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ لاہور میں جو حلقہ NA 120 تھا وہاں سے مرحومہ کلثوم نواز کو الیکشن لڑوانے کا فیصلہ کیا تھا، اور وہاں تحریک لبیک پاکستان نے اپنا امیدوار کھڑا کر دیا تھا، اور ہمیں یہ معلوم تھا کہ تحریک لبیک پاکستان ہمارے ووٹ توڑے گی، یعنی وہی بات کہ بریلوی مکتبہ فکر کے وہ ووٹ جو روایتی طور پر جن کے متعلق یہ تاثر ہے کہ وہ میاں نواز شریف اور ان کی پارٹی کو ڈلتے رہے، اب خدشہ یہ تھا کہ یہ ووٹ بینک جو ہے مسلم لیگ نون کا یہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کے علاوہ رانا ثناء اللہ نے یہ بھی بتایا کہ تحریک لبیک پاکستان کا جو 2017 کا دھرنا تھا اس میں جو ایک الیکشن ترمیمی بل آیا تھا جس میں ختم نبوت والی شق کے اوپر ایک بہت بڑا تنازع کھڑا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اس وقت حکومت پر دباؤ آیا تھا، اس بات کو ہم تسلیم کرتے ہیں، اور وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے اس وقت ایک جو کمیٹی بنائی تھی راجہ ظفر الحق کی سربراہی میں، ایک تحقیقاتی کمیٹی بنائی گئی تھی، اور اس وقت یہ طے کیا گیا تھا کہ اس کمیٹی کو تحریک لبیک پاکستان بھی تسلیم کرے اور یہ دھرنا اس کے بعد منسوخ کر دیا جائے اور نہ دیا جائے، لیکن تحریک لبیک پاکستان اس وقت دھرنے پر بضد تھی اور اس نے انکار کر دیا کہ اس کمیٹی کی تحقیقات کے بعد وہ دھرنا نہیں دے گی۔ یہ رانا ثناء اللہ کا موقف ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اصل میں تحریک لبیک کا پلان یہ تھا کہ وہ داتا دربار پر جمع ہوں گے اور پھر قافلوں کی شکل میں اسلام آباد جائیں گے، لیکن میں نے ان سے بات چیت کی، میں نے ان کے ساتھ مذاکرات کیے اور ان کو اس بات پر آمادہ کیا کہ یہ لوگ لاہور سے جب نکلیں گے تو یہ اسلام آباد پہنچیں گے فیض آباد، اور اس دوران وہ کوئی توڑ پھوڑ نہیں کریں گے، یعنی انڈائریکٹلی انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ پنجاب میں خاص طور پر داتا دربار کے اطراف جو ایک احتجاج ہو سکتا تھا اس کا رخ انہوں نے اس وقت اسلام آباد کی طرف موڑا۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں یقین تھا کہ راجہ ظفر الحق جب اپنی رپورٹ جاری کریں گے تو فیض آباد میں تحریک لبیک کہ جو قائدین ہیں وہ اپنی تقاریر کر کے منتشر ہو جائیں گے۔ میں نے اس وقت وفاقی حکومت کو بھی اس پورے معاملے پر اپڈیٹ کر دیا اور راجہ ظفر الحق کو بھی اعتماد میں لے لیا، لیکن یہاں سے کہانی میں ایک ڈرامائی موڑ آ گیا اور ایک ایسا ٹوسٹ آ گیا جو مسلم لیگ نون کے لیے اس لیے بہت حیران کن تھا کہ راجہ ظفر الحق نے اس وقت جو کردار ادا کیا اس سے میاں نواز شریف اور پارٹی کی جو دیگر قیادت تھی وہ خوش نہیں تھی۔ اور رانا ثناء اللہ نے بتایا کہ جب تحریک لبیک پاکستان کے لوگ پہنچ گئے فیض آباد 7 نومبر 2017 کو اور اس وقت راجہ ظفر الحق سے رابطہ کیا گیا تو راجہ ظفر الحق نے یہ الفاظ بولے کہ یہ تو ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، اور انہوں نے اس وقت رپورٹ جاری کرنے سے ہی انکار کر دیا۔ رانا ثناء اللہ کے مطابق اس وقت راجہ ظفر الحق کی منتیں کی گئیں اور ان سے کہا گیا کہ خدا کے واسطے یہ رپورٹ جاری کریں تاکہ یہ تحریک لبیک کا دھرنا ختم ہو اور حکومت پر جو ایک دباؤ کی صورتحال ہے اس دباؤ کی صورتحال سے نکلا جائے۔ لیکن راجہ ظفر الحق نے اس وقت جتنے حکومتی ارکان تھے اور جو نون لیگ کی قیادت تھی اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جب ہم نے
تحریک لبیک کے ساتھ مذاکرات شروع کیے تو 2-3 مذاکرات کے ایسے ادوار ہوئے، 2-3 ایسے سیشنز ہوئے کہ جس کے بعد تحریک لبیک نے اپنا دھرنا ختم کرنے پر رضامندی بھی ظاہر کر دی، اور اس وقت کے جو وزیر قانون تھے زاہد حامد، انہوں نے استعفے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ لیکن خواجہ سعد رفیق نے اس وقت یہ کہا کہ اگر آج وفاقی وزیر قانون سے استعفیٰ لیا گیا تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ پھر یہ روایت پڑ جائے گی، اور تحریک لبیک پاکستان یا کوئی بھی دوسری جماعت پھر کسی دھرنے کی دھمکی دے کر اور وارننگ دے کر حکومت کو بلیک میل کرے گی، اور پھر یہ ایک نہ رکنے والا سلسلہ دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ یہ رانا ثناء اللہ کا موقف ہے۔ اس کے علاوہ رانا ثناء اللہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ بات درست ہے کہ میں نے بطور وزیر قانون اس پورے دھرنے کو پنجاب سے اسلام آباد کی طرف میں لے کر آیا، لیکن یہ کام میں نے خود نہیں کیا۔ ظاہر ہے کہ میں وزیر قانون کی حیثیت میں یہ کام اکیلے نہیں کر سکتا تھا، میں نے وزیر اعلیٰ سے مشاورت کی تھی، اور اس پورا یہ جو مقصد تھا تحریک لبیک کے دھرنے کو لاہور کے بجائے اسلام آباد میں کروانا، اس کا مقصد یہ تھا کہ کسی طریقے سے ایک تو مذاکرات کے لیے تھوڑا سا ٹائم گین کیا جائے، اور دوسرا جب وہ فیض آباد پہنچے ہیں تو اپنی ایک تسلی بھی کر لیں کہ انہوں نے اپنی طرف سے ایک دھرنا دے دیا، اور مین وائل راجہ ظفر الحق کی رپورٹ کے ذریعے ہم ان کو منتشر کروانے میں اور ان کا دھرنا ختم کروانے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن سارا معاملہ خراب وہاں سے ہوا جب راجہ ظفر الحق نے اس پورے معاملے پر ہماری منتوں کے باوجود رپورٹ جاری کرنے سے انکار کر دیا، اور خواجہ سعد رفیق نے جب یہ کہا کہ زاہد حامد کو استعفیٰ نہیں دینا چاہیے، تو اس کے بعد زاہد حامد نے جو استعفیٰ دینے کی پہلے پیشکش کی ہوئی تھی وہ پیشکش بھی واپس لے لی۔ یہ رانا ثناء اللہ کا موقف ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ بعد میں ہمیں آپریشن بھی کرنا پڑا، وہ آپریشن بھی ناکام ہو گیا، زاہد حامد کو استعفیٰ بھی دینا پڑا، تو اس حوالے سے ان کا تاثر یہ تھا کہ اس میں ہماری جو حکمت عملی تھی اور ہمارے جو اندر کے اختلافات تھے، ان اختلافات کی وجہ سے یہ معاملہ جو ہے بہت اچھے طریقے سے ہم ہینڈل نہیں کر پائے، اور اس میں مس مینجمنٹ ہوئی۔ یہ رانا ثناء اللہ کا اب موقف سامنے آیا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔